آپ نے بھی کوئی پلان بنایا ہوگا کہ کیسے آپ ان مسائل پوری کو کوشش کرنی ہے. لوگوں کی مجھ پہ بڑی امیدیں ہیں. جی تعلیم ہی وہی چیز ہے جو انسان کو آگے لے کے جا سکتی ہے, اچھا شعور پیدا کرتی ہے, وہ تعلیم ہی ہے. لیکن زیادہ مسائل ہمارے کھیتر کے ہیں, اچھا ان کو انشاءاللہ میں ہر لحاظ سے مایوس نہیں ہونے دوں گا. انشاءاللہ ان کے کام پہلے ہوں گے, میں یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پیش خدمت ہے اس سیریز کی یہ ویڈیو, اور آج میرے ساتھ موجود ہے ممبر لوکل کونسل راجہ محمد لیاقت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ ایک عظیم مارکہ سر کر کے آئے ہیں, ایک شاندار کامیابی آپ حاصل کر کے آئے ہیں. اور میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ سیاست میں آئے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس آواز کے حصہ بنے اور اتنا قیمتی وقت آپ نے نکالا ہمارے لیے, آپ دور سے تشریف لائے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی دے. آمین. اور بات یہ ہے کہ سیاست میں آنے کا مسئلہ یہ تھا کہ میری جو ذاتی خواہش تھی نا, جی وہ سیاست میں جانے کی یہی تھی کہ ہمارا گاؤں تھوڑا سیاست سے, جی ہمارے جو معاملات تھے وہ تھوڑے پیچھے تھے. اچھا مجھے اس بات سے یہ اتفاق ہوتا کہ کہیں کسی جگہ پہ بھی اگر لوگ آتے نا, سیاسی لوگ, جی جی وہ آتے جو ہمارے دیگر گاؤں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتے جلتے بیٹھتے, تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے کسی کے ساتھ کوئی رابطے وغیرہ کوئی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ انشاءاللہ میں سیاست میں ضرور حصہ لوں گا. اچھا. تو سب سے پہلے میں نے سیاست اپنی پارٹی مسلم لیگ نون سے شروع کی ہے. اچھا. تو انہوں نے مجھے بڑا اعلیٰ سے سپورٹ کیا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے جتنا سپورٹ کیا ہے, میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اتنے کم عمر میں لوگوں نے بھی مجھ پہ بھروسہ کیا اور میری پارٹی نے بھی میرے ساتھ اتنی ہیلپ کی ہے ہر لحاظ سے. تو میں اسی وجہ سے آگے لوگوں کی خدمت کرنے میں جانبدار رہا ہوں. اچھا. تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ اچھا طریقہ کار اور ان کی خدمت کرنے کے لیے میں تیار رہوں گا انشاءاللہ ہر وقت. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے ذمہ ڈالی ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو ذمہ داری کا معاملہ ہے نا, جی جی, یہ انسان کے تو ذمہ داری تو بہت بڑی ہوتی ہے. آپ ایک گھریلو انسان کو دیکھ لیں, اگر ایک گھر کی ذمہ داری پڑ جائے تو اس کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ذمہ داری پورے وارڈ کی ہے نا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ انسانیت کے لحاظ سے میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پورے وارڈ میں اگر کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں تو انسان کو اس معاملے میں آ کے یعنی پورا تیار رہنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں جی میں اس وقت فلاں جگہ پہ ہوں یا مجھے یہ کام درپیش ہے, میں آپ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں آپ پہ. جی جی, کہ ہاں جی ہم نے اس کو ووٹ دے کے جتوایا ہے, اسی لیے ووٹ دیے ہیں کہ یہ ہمارے کل کام کرے گا. اگر یہ کام نہ کرے تو پھر بڑی مایوسی ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. ذمہ داری کے لحاظ سے تو مجھے لگتا ہے کہ کوشش میں انشاءاللہ پوری کروں گا کہ اپنی عوام کے ساتھ پوری ذمہ داری سے پیش آؤں اور اپنی ذمہ داری کو پورا ذمہ داری نبھاؤں گا اپنی عوام کے لیے. انشاءاللہ مایوس نہیں ہونے دوں گا. اچھا, جو آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے, اس کامیابی کی آپ وجہ کیا تصور کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی ذاتی شخصیت ہے, آپ کی پارٹی کا ویژن ہے, یا پھر آپ نے کمپین کے دوران عوام کو کوئی خواب دیے ہوں گے یا کچھ اور؟ دیکھیں جی, خواب کا جو مسئلہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ بات ہے کہ مجھ پہ لوگوں نے بھروسہ کیا ہے. جی, اپنے پورے وارڈ کے لوگوں کا میں انشاءاللہ پورا مشکور ہوں. انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کر کے ووٹ دیے. یہ تو میں ان کا انتہائی دلی طور سے شکر گزار ہوں. جو اس میں کامیابی کا مسئلہ یہی ہے کہ میں نے اپنی ذاتی جو میری ذمہ داری ہے نا, میں اس کو پہلے بھی نبھاتا رہا ہوں. یعنی جو اس سے پہلے الیکشن, بلدیاتی الیکشن تو ابھی ہوئے نا, لیکن اس سے پہلے بھی میں نے اپنے یعنی وارڈ اگر پورے میں نہیں لیکن اپنے قریبی گاؤں میں جو مجھ پہ ذمہ داری آتی رہی, میں پورے وہ اچھے طریقے سے نبھاتا رہا ہوں. اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور موجود تھی کہ یہ ہمارے کام کل اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو یہ ہمارے کام انشاءاللہ ضرور سر انجام دیں گے. تو اس لیے لوگوں نے مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد کی اور یعنی کامیابی اس میں میری یہی ہے کہ لوگوں کی
مجھ پہ خواہش تھی کہ یہ ہمارے کام انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو اسی وجہ سے یہ اور دوسری یہ کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کروں, اچھے اخلاق سے پیش ہوں. بس یہی مسئلہ تھا کامیابی کو, اور میرے حساب سے کوئی نہیں ہے. اچھا راجہ صاحب, آپ جس وارڈ سے الیکشن جیتے ہیں جی, اور آپ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے, چونکہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار تھے اس کے عمر کم ہونے کی وجہ سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے, آپ پی ٹی آئی کی عوام کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ دیکھیں جی, ان کا مجھ پہ بڑا احسان ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. میرے مد مقابل جو دوسرا بندہ دوسرے پیپلز پارٹی کا تھا جی, تو اس کو چھوڑ کے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. تو انشاءاللہ میرے وارڈ کے جو کام ہو گئے انشاءاللہ پہلے سے یعنی ان کو ساتھ لے کے چلوں گا ہر لحاظ سے. اچھا, پہلے اپنے میرا گاؤں بھی ساتھ یعنی بنکھڈور ہے, کھیتر اوپر ہے, لیکن زیادہ مسائل ہمارے کھیتر کے ہیں. اچھا, ان کو انشاءاللہ میں ہر لحاظ سے مایوس نہیں ہونے دوں گا. انشاءاللہ ان کے کام پہلے ہوں گے, میں یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ. یہ جو جس وارڈ سے آپ کو عوام نے منتخب کیا, اس میں بنکھڈور اور کھیتر یہ دو گاؤں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں گاؤں کے بنیادی اور بڑے مسائل کون کون سے ہیں؟ سر اس میں مسائل تو ہمارا جو یہ وارڈ ہے نا, گاؤں کھیتر بنکھڈور, یہ وارڈ جی, اور دوسرا گراٹناڑ جی, یعنی یہ پوری یو سی کے ہمارے پسماندہ وارڈ ہیں یہ. اچھا, یہ دو زیادہ پسماندہ ہیں جی, ٹھیک ہے نا. اس کو نظر انداز کیا جاتا رہے اس سے پہلے. اچھا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے, میری اپنی ذاتی پارٹی کی تو نہیں ہے, میں مسلم لیگ نون سے ہوں, لیکن موجودہ جو گورنمنٹ پی ٹی آئی ہے, لیکن مجھے اس پہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ضرور حل کریں گے. اچھا, کیونکہ ہمارے مسائل جو پہلا مسائل تو وہ ہے تعلیمی کا. اچھا, تعلیم کا یہ مسائل ہے کہ ہمارا اسکول ہے تو کھیتر بنکھڈور میں مشترکہ ہے, لیکن ہے بنکھڈور کے نام پہ ہے. اچھا, لیکن آج تک اس اپ گریڈ نہیں ہوا. اچھا, یعنی ابھی وہ 5ویں کلاس تک پرائمری اسکول ہے, ابھی وہ آگے نہیں ہے. یہ مسائل ہیں ہمارے لیے, بچوں اور بچیوں کا کمبائن ہے وہ. اچھا, تو موجودہ گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ ایک تو اس کو اپ گریڈ کیا جائے, یعنی مڈل کیا جائے. ہمارے جو مسائل ہیں نا, کیونکہ دور بچے نہیں جا سکتے, بچے یا بچی نہیں جا سکتے, اس لیے اس کو بھی اپ گریڈ کیا جائے اور بچیوں کا سکول الگ دیا جائے. بہتر تو یہی رہا. موجودہ گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی اپیل ہے. باقی اس کے علاوہ پانی کے مسائل ہیں. پانی ہماری جو جھگیاں ایک جگہ نام ہے, وہ اس جگہ سے یہاں تک 66,000 فٹ لمبی لائن لگی ہوئی ہے. وہ ہمیں دیگر ہر جگہ پہ یہ مسائل رہتے ہیں کہ کبھی پائپ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی کیا مسائل, کبھی کیا. یہ پانی کے یعنی زیادہ مسائل پانی اور بجلی کا بھی ہے ہی ہے, بجلی کے بھی مسائل ہیں. باقی روڈ ہیں کھیتر میں, خاص کر روڈ کا ابھی تک یعنی آج تک یہ اتنی عرصہ گزر چکی ہے کہ ابھی تک کھیتر میں روڈ کسی جگہ سے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. یعنی جہاں جہاں سے بھی کام شروع ہوا ہے تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے, بس کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو موجودہ گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ یہ جہاں پہ زیادہ متاثرہ ایریا ہمارا کھیتر ہی ہے زیادہ, اس پہ خصوصی توجہ دی جائے, یہی بہتر رہے گا. اچھا راجہ صاحب, یہ بتائیں, یہ جو مسائل آپ نے بنیادی بیان کیے ہیں, ظاہر سی بات ہے عوام نے آپ کو منتخب کیا اپنے مسائل کے حل کے لیے, آپ نے بھی کوئی پلان بنایا ہوگا کہ کیسے آپ ان مسائل کو حل کریں گے. کیا پلان بنایا, آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے. لوگوں کی مجھ پہ بڑی امیدیں ہیں جی, کہ ہم نے ایک بندہ اپنا وارڈ سے اس کو اچھی لیڈ دے کے جتوایا ہے جی, اور ان کی مجھ پہ امیدیں ہیں. تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا جی, دن رات کوشش کروں گا ان کے لیے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں نا, ان کو حل کرنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. تو میری تو کوشش ہے انشاءاللہ, ضرور اس پہ پوری توجہ دوں گا انشاءاللہ کہ ان کو حل کیا جائے. اچھا, یہ جو واٹر کا پانی کا جو مسئلہ ہے, اس کے بعد سکول کا مسئلہ ہے اور سڑک کا مسئلہ, یہ 3 بڑے مسئلے آپ نے بتائے ہیں. جی, اور جو کہ دونوں گاؤں کو یہ کامن درپیش ہے. جی, آپ یہ بتائیں کہ ان 3 مسئلوں میں سے یا اس سے زیادہ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں, آپ سب سے پہلے ترجیح کس کو دیں گے؟ جو ترجیح اول ہوگی وہ کون سا مسئلہ ہوگا؟ سب سے پہلی تو سکول کی ہے ہماری. سکول کی ہے, کیونکہ یہ تعلیم ہی وہی چیز ہے جو انسان کو آگے لے کے جا سکتی ہے, شعور پیدا کرتی ہے, وہ تعلیم ہی ہے. تو پہلے تو ہمارے سکول پہ ہی ترجیح ہے. اس کے بعد باقی مسائل پانی کے ہیں یا روڈوں کے, وہ بھی ضروری ہیں, لیکن پہلے تعلیم
پہلی چیز یہی ہے، بس یہی انسان کو یعنی شعور یہی پیدا کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ پہلے اسکول پہ انشاءاللہ ہماری ترجیح فوراً ترجیح اسکول پہ ہے. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں، فرض کرتے ہیں آپ اسکیم کوئی لے کر آ جاتے ہیں، سڑک کی ہے، لنک کی ہے کوئی، یا واٹر سپلائی لائن کی ہے، یا پھر راستے کی مرمتی یا بنانے کی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر جب اسکیم لے کر آپ آگے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ جس کی زمین آگے آ رہی ہے رستے میں، تو وہ یہ کہے کہ ہم یہاں سے راستہ یا سڑک نہیں نکلنے دیں گے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ پیسہ کہیں اور لگائیں گے یا پھر واپس ہو جائے گا؟ نہیں، بات تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم نے روڈ نکالنی ہے جی یا دیگر کوئی اور معاملات کرنے ہیں، روڈ نکالنے کے لیے پہلے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا. اچھا، ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہاں سے روڈ لے کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کے لیے جگہ مہیا کریں گے یا نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو دیگر کہیں اور جگہ سے روڈ کا بندوبست کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ واپس تو پیسے جاتے نہیں ہیں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر پیسے آ جائیں تو ہم اپنے اوپر خرچ کر لیں. یہ نہیں، لوگوں کی مشاورت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے پیسے، اگر روڈ کی کہیں گنجائش نہیں بنتی، پہلے تو ترجیح ہماری روڈ پہ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری. روڈ کے علاوہ لوگ بہت پسماندگی میں، تو اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں دیگر دوسرے کام پہ لگا سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بندہ کھا لے یا واپس کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. ماضی کی روایات برقرار نہیں رکھیں گے اس دفعہ؟ نہیں، اس دفعہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس دفعہ نہیں ہوگی. آپ آخر میں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میں ان کا دلی طور پہ بہت شکر گزار ہوں. تو آئندہ بھی انشاءاللہ اس دفعہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی ہے، تو انشاءاللہ میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں گا. تو آئندہ بھی کوئی بندہ بھی ہو، مجھے چھوڑ دیں اگر کوئی بھی ہو نا، لیکن ووٹ کا انتخاب اسی بندے کو حق میں کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہو. بس اسی کے حق میں کرنا چاہیے، چاہے میں آ جاؤں یا دوسرا کوئی بھی ہو دیگر. یہ ضروری نہیں ہے، کل انسان کی زندگی بھی پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، لیکن یہ لگے رہتے ہیں، یا کوئی اور دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ووٹر کو یہی چاہیے کہ وقتی مفادات کو نہ دیکھیں، اپنے ذاتی مفادات کو نہ دیکھیں، اجتماعی مفادات کو دیکھتے ہوئے ووٹ کاسٹ کریں، تاکہ کل کسی کا اس طرح حق ضائع نہ ہو. اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. تو ملتے ہیں پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس سیریز کی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.